أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ابھی تک جتنا سفر ہم نے طے کیا ہے، گھر کی روانگی اور پھر عمرہ اور حج، اس سے آپ نے بھرپور جو ہے وہ استفادہ کیا ہوگا، بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور علم کے لیے ہمارا ٹائم نکالنا اس میں برکت ڈالے اور ہمیں علم اور عمل میں آگے بڑھائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمتاً وهيئ لنا من امرنا رشدا آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم حج کا جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے اس کا آخری حصہ کریں گے، سفر مدینہ۔ یہ جو سفر مدینہ ہے یہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے اور بہت دور ٹریول کرتا ہے تو اس حج میں مدینہ کے اس سفر کو شامل کر لینا اس کے لیے کفایت بھی کرتا ہے، اور اس سے اس کو بہت سارے جو اجر ہیں اور فائدے ہیں وہ سمیٹنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ کیونکہ جو سفر مدینہ ہے، اگر سفر حج تو ہے ہی محبتوں کا، اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ یا اللہ کے قرب کا سفر ہے، تو اسی طرح جو مدینے کا سفر ہے یہ بھی محبتوں کا سفر ہے، کیونکہ مدینۃ النبی جو ہے یہ محبتوں کا امین شہر ہے۔ جو مومن ہے اس کا دل اس شہر کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، وہ مدینہ سے بھی محبت کرے گا اور اہل مدینہ سے بھی محبت کرے گا۔
اور یہ کہ مدینہ کی یہ جو محبت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ قرار دے دیا کہ جو انصار ہیں، خاص طور پر کوئی سارے مدینہ کے باسی تھے تو کہا انصار سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ تو فرمایا کہ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات عرضی میں تھے تو اپنی عمر کا آخری حصہ آپ نے جو ہے وہ یہیں پر گزارا، اور جبکہ آپ جو ہے وہ اس وقت برزخی حیات میں ہیں تو تب بھی جو آپ کا جسم اطہر ہے وہ اسی شہر کی مٹی میں دفن ہے۔ تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے تو اس شہر سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ محبت ہے، اور آپ کے جسم اور روح کے درمیان آج بھی جو ہے وہ تعلق ہے۔ وہ کس قسم کا تعلق ہے ہمیں اس کا جو ہے وہ شعور نہیں، لیکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے خاندان، اس کے ماں باپ اور اس کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ نہ ہو جاؤں، یعنی ہماری اپنی ذات سے بڑھ کر اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس محبت سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جن سے آپ نے محبت کی ان کی محبت، اور جن جگہوں سے آپ کو محبت تھی ان کی محبت، وہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اسے بڑھ کر جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ تو جن کو ہم محبت سے اپنا بنا لیتے ہیں یا جن کے بن جاتے ہیں اور ان کو اپنا مان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سے ملنے جانا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہ دونوں عمل جو ہیں یہ اجر کا باعث ہے۔ تو مدینہ کا یہ جو سفر ہے پھر کیا ہے، محبتوں کے اظہار کا سفر ہے اور بہت ہی جو ہے وہ اجر کا باعث ہے۔ تو سفر مدینہ جو ہے اگر یہ محبتوں کا سفر ہے اور بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے تو پھر ہماری نیت کیا ہو، کیونکہ ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے نا، نیکی کے ہر کام کی کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے، تو وہ کیا نیت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اجر و ثواب کو بھی سمیٹ سکیں اور اس سفر کی برکتوں سے بھی جو ہے وہ پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس میں مسجد نبی کی زیارت کی نیت ہو یا قبر رسول کی زیارت کی نیت، یہ سوال جو ہے عموماً اٹھتا ہے اور لوگ سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ حکم خداوندی جو ہے وہ بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھو، یعنی سواری جو ہے اس کے اوپر نہ بیٹھو۔ ایک ہے مسجد حرام، دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبی، اور تیسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ ان کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی اور جو ہے وہ مسجد کے لیے کہ وہاں پر تم ٹریول کرو کہ یہاں پر مجھے کچھ عبادت کا موقع مل جائے تو میرے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ کہیں گئے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن پہلے سے پلان کر کے، نیت کر کے، باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ سرمایہ اکٹھا کر کے، یہ حق اگر کسی چیز کا ہے تو صرف یہ 3 مساجد کا ہے۔ یہ اتنی ایفرٹس، کوشش، پلاننگ، منی جس سفر میں یہ سب انوالو ہو تو وہ ان 3 مساجد کے لیے صرف کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب نیت کیا ہونی چاہیے، قبر رسول کی زیارت کی یا پھر یہ کہ مسجد نبوی کی زیارت کی؟ تو قبر رسول کی زیارت بعض لوگ جو ہے وہ اس کو بدعت جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، جو کہ ایک ایکسٹریم بالکل کہہ لیں سائڈ ہے، اور بعض لوگ جو ہے ان کے نزدیک بلکہ قبر رسول کی زیارت کے لیے جانا چاہیے مسجد نبی، تو وہ بھی ایک دوسری جو ہے وہ ایکسٹریم ہے۔ ان دونوں کے درمیان اصل میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، کیا نیت کر کے ہم چلیں، یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ تو قبر رسول کی جو زیارت ہے میں جو بقول امام تیمیہ کے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیکی کے کاموں میں افضل ترین کام ہے۔ بعض لوگ اس میں جو ہے وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ کیا کریں، نیکی کے کاموں میں افضل ترین جو ہے وہ کام کیوں ہے؟ کیونکہ قبر رسول جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ شاعر اللہ وہ ہوتے ہیں جن جگہوں یا جن کاموں یا جن الفاظ سے بھی، ایون کلام اور چیزوں سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر میں ہم نے جو مختلف چیزیں دیکھی تھی ان میں حدیقہ جانور بھی دیکھے تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہا ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ شاعر اللہ ہے، عرفات کا میدان شاعر اللہ ہے، مینا جو ہے وہ شاعر اللہ ہے، مزدلفہ کا قیام، اسی طرح جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ تو اسی طرح جو مسجد نبوی ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے جو قبر رسول ہے یہ بھی شاعر اللہ میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر شاعر اللہ میں اس کا اتنا اونچا مقام ہے قبر رسول کا اور پھر مسجد نبی، تو اس کا مطلب جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ نیتیں ایک سائڈ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔
کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنے جانا اور ان کے لیے ٹریول کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ سب جو ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اس میں اب دیکھیں کہ سفر حج پر روانگی سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نصیحت کی ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور وہ کیا کہا ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے خیر کا، اللہ اس کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ پھر کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو کرو کیا کہ تم اپنے ساتھ زیادہ راہ لو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو ہے سفر کے طور پر تمہارے پاس ہونا چاہیے وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر کو اختیار کرنے سے پہلے نصیحت کی ہے، یہ اپنے ساتھ لو۔ تو سفر حج ہو یا سفر مدینہ ہو، ان دونوں سفروں میں روانگی سے قبل تقوی اختیار کرنا، اللہ کے ڈر کے ساتھ اس سفر کو شروع کرنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم شاعر اللہ کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا نیکی کے جس کام کی بھی آپ نیت کریں گے وہ اللہ کی نظر میں ہوگی۔ کہ آپ قبر رسول کو شاعر اللہ سمجھتے ہوئے اس کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، نیکی کے کام ہے۔ اور یہ جو احساس ہی آپ کا زیادہ تقویٰ ہے کہ میں اس نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہوں، یہی احساس جو ہے وہ زیادہ تقویٰ ہے، اور جو مدینہ کے سفر میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ بعض لوگ اس میں جب کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ پھر ہم کیا کریں، کون سی نیت کریں، تو اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کی ایک سے زیادہ نیتیں کی جا سکتی ہیں، اچھی نیتیں ایک سے زیادہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا قبر رسول اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت ایک ساتھ ہوگی، اور یہ ایک ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات جو ہے وہ ہم نے یہ سمجھ لی کہ جب ہم نے مدینہ کے سفر میں جانا ہے تو اس میں یہ نیت کہ میں قبر رسول کی بھی زیارت کروں اور میں مسجد نبوی کی بھی زیارت کروں، یہ دونوں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈلی کون سی چیز ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم محبتوں کے سفر میں ہیں نا، تو ادب جو ہے وہ پہلا قرینہ ہوتا ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ شاعر نے کہا تھا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جس کو ادب کرنا نہیں آتا اس کو محبت کرنی نہیں آتی، جس کو ادب کرنا نہیں آتا اس کا محبت کا دعویٰ خالی ہے، جس کو ادب کرنا نہیں آتا وہ محبت نہیں کرتا، بدتمیزی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادب جو ہے وہ کیا ہے پھر، کیونکہ اگر ان حدود و قیود کا خیال کریں گے جو کہ اس سفر مدینہ میں ہمیں پیش آئیں گی، تو پھر ظاہر ہے وہ کیا ہوگا، ہمارے لیے بہت سے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور اگر ان کو اگنور کریں گے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ ایمان جو ہے وہ بھی اسٹیک پر لگ سکتا ہے اور لگ جائے گا۔ مدینہ کا جو سفر ہے نا، اس کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکن ہے، اور وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ باخدا دیوانہ باش اور با مصطفیٰ ہوشیار باش، کہ اللہ کے بارے میں تو دیوانگی چل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیوانگی نہیں چلتی، یہاں ہوشیار ہو کر اور بہت کیئرفلی پھونک پھونک اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم ٹھہرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر مکہ کو حرم ٹھہرایا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ مدینہ کی اس زمین کو جو ہے وہ حرم قرار دے دے۔ تو پھر یہ جو پہلا سٹیپ جو تھا وہ ہمارا جو ہے وہ کیا تھا کہ ہم نے نیت کرنی ہے قبر رسول اور مسجد نبی کی زیارت کی، یا مسجد نبی کی زیارت پہلے رکھ لیں، قبر رسول کی زیارت کیونکہ ظاہر ہے وہ اسی کا اس کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ سیکنڈلی جو ہے وہ کیا ہے کہ مدینہ کی حدود کو جو ہے وہ حرم ماننا ہے، اور مدینہ کی اس حدود کو حرم مانتے ہوئے اس کا جو ہے وہ کچھ تقاضا ہے، اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ آئر پہاڑی سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں جو ہے فلاں مقام آیا ہے، لیکن ایک دوسری طرق میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ سور پہاڑی تک، اس کا نام سور پہاڑی ہے، وہاں تک جو ہے وہ کہا کہ وہ حرم ہے۔ اور جس نے اس حد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، یعنی مدینہ جا کر سنت سے ہٹ کر کوئی کام کیا یا اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام کیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ نے بتایا۔ تو فرمایا اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ ہی نفل، یعنی جتنی بھی پھر عبادتیں کرتا رہے نا، کوئی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گی، نہ فرض اور نہ ہی جو ہے وہ نفل، اور اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ اللہ کی لعنت، اس کا ملائکہ کی لعنت، اور اس کے بعد تمام انسانوں کی لعنت۔ تو پھر کیا یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں
تقوی کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹریول اور اس سفر کا جو ہے وہ آغاز کریں، اللہ سے ڈر کے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے جن کی خواہش پر اس شہر کو جو ہے وہ حرم جو ہے وہ قرار دیا ہے، یہ ان کا شہر ہے۔ تو یہ تقوی اگر ساتھ نہیں ہوگا تو یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو مسجد نبوی میں جو ہمارے رویے ہیں وہ بھی پھر جو ہے وہ مختلف ہو جائیں گے اگر ہم جو ہے وہ تقوی کو جو ہے وہ ساتھ نہیں لیں گے۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے کہ اب ایک تو حرم کی حدود ہے نا، جو کہ مکہ کی ہے، اور ایک حرم کی حدود ہم نے دیکھا مدینہ کی ہے۔ ان کا اپنا اپنا جو ہے وہ احترام ہے، اور اس احترام میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے مدینہ کی زمین، پھول پتے، جانوروں، ان سب کو نقصان دینا جو ہے وہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں الا یہ کہ گھاس وغیرہ کو کاٹنا جو کہ غیر ضروری ہوں، ان کو صرف کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جس طرح مکہ کے اندر پھولوں پودوں یا اس طرح جانوروں کو انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسی طرح مدینہ کے اندر بھی جو ہے وہ یہی حال ہے کہ وہاں پر بھی اس طریقے سے کسی پر نہ تشدد کیا جا سکتا ہے، نہ ظلم کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو مارا جا سکتا ہے، نہ کسی پودے کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اکھیڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مدینہ کی حدود کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ تو تقویٰ کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ مدینہ کی جو حدود ہے ان کا خیال رکھنا۔ اب تقویٰ کا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ مسجد نبی میں ہمارے رویے سے متعلق ہوگا۔ اس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اللہ کے نبی کی آواز سے بڑھ کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں ایک دوسرے کو جو تم بلاتے ہو جس طریقے سے، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلاؤ۔ اور پھر کہا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر تم نے یہ دو ادب، یہ دو مینرز نہ سیکھے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز کو اونچا کرنا، اس سے باز نہ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے اور پست نہ رکھا۔ اور نمبر ٹو یہ کہ اللہ کے رسول کو اس طریقے سے جو ہے مخاطب نہ کیا، یا اپنا بڑی سمجھ کر اس طریقے سے آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو نہ چھوڑا، تو پھر اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا، اور اس کے اوپر مزید کیا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کسی کو پتہ چل جائے، کوئی شعور ہی آ جائے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میرے تو نامہ اعمال سے سارے کے سارے جو نیک اعمال ہیں وہ ایسے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں کہ صاف سلیٹ ہو گئی ہے، تو وہ توبہ استغفار کر کے اپنے جو ہے وہ گناہوں کو معاف کروا لے، تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ اتنی سخت جو ہے یہ وارننگ ہے اس کے اوپر، ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع بھی کر دے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا، تمہیں شعور بھی نہیں آئے گا، تمہیں خیال بھی نہیں آئے گا کہ اوہ میں نے تو وہ غلط کام جو ہے وہ کر دیا تھا۔ اگر سٹارٹ میں ہی تقوی کی نیت نہیں، اور نیت جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، سفر کے لیے جو ادب آداب اور مینرز ساتھ لے کر چلنے ہیں ان کو نہیں سیکھا اور ان کا خیال نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں خاموشی اختیار کیا کرو، اور اگر ضروری نہ ہو تو وہاں پر میل جول سے اور سوشلائزنگ سے پرہیز کیا کرو۔ تو وہاں جا کر آپ سوشلائزنگ سے پرہیز کریں اور زیادہ ٹائم خاموشی میں، عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، درود میں جو ہے وہ گزاریں، اور بہت زیادہ ادب، بہت زیادہ وقار اور بہت محتاط ہو کر اس زیارت کا ارادہ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اپنی نیت کا ہم نے حصہ بنانا ہے۔ تو یہ ہم نے ہماری نیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ کے لیے سفر کرنا ہے۔ نمبر ٹو، مسجد کی زیارت کرنی کہ شاعر اللہ کا حصہ ہے۔ قبر رسول کی زیارت کرنی ہے، تقوی کو ساتھ لینا ہے، وقار کے ساتھ اور محتاط ہو کر، بہت محتاط اور کیئرفل ہو کر جو ہے یہ سفر کرنا ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد شاعر اللہ کا احترام، چونکہ ظاہر ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ قبر ہے، اور لا ترفعوا اصواتکم کی یہ جو آیت ہے یہ وہاں پر آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ ظاہر ہے کہ اس شاعر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا ہے سورۃ الحج کے اندر، آیت نمبر 32 کے اندر، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، فإنها من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ پیچھے بات آئی تھی نا کہ اللہ نے کہا کہ جب سفر حج کے لیے روانہ ہو تو تقوی ساتھ لے کر چلو، تو اب اس تقوی کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ واقعی ہم نے جو ہے وہ تقوی ساتھ رکھا ہوا ہے اللہ کے حکم پر؟ تو وہ اسی طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ جو شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں ادب کے ساتھ جائیں، احتیاط کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی جگہ ہیں، اور یہاں ہمیں جو ہے بہت محتاط ہو کر عمل کرنا ہے، کیئر لیسلی نہیں کرنا۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی ہم تقوی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں سفر میں۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر رسول جو ہے چونکہ ظاہر ہے شاعر اللہ میں سے ہے، اور صحابہ کرام اس کے ادب کا پھر خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو تبھی جو ہے وہ صحابہ آپ کی خاص اہمیت جو ہے وہ رکھتے تھے اپنی زندگی میں اور آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے باوجود صحابہ بہت جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کا اہتمام جو ہے وہ کرتے تھے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی دور میں خلیفہ بنے تو آپ کی زندگی میں ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں جب تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ دو لوگ ہیں جو کہ اونچی آواز میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے میری طرف کنکری پھینکی، اور میں نے جو ہے وہ میری طرف کسی نے کنکری پھینکی، جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ اشارہ کیا، میں پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ جو دو لوگ ہیں ان کو میرے پاس بلاؤ۔ اور جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ مدینہ کے باسی نہیں تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مدینہ کے باسی ہوتے تو میں تمہیں صدا دیتا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شور کر رہے ہو، اونچی آواز میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے موجود نہیں تھے، مگر اس کے باوجود صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ مسجد نبی میں شور نہ ہو اور ادب اور وقار جو ہے وہ اس کی حد جو ہے وہ کراس نہ ہو۔ تو اس لیے گروپ بنا کے بیٹھنا، حلقے بنا کے بیٹھنا، پھر باتیں کرنا، پھر لڑائیاں کرنا، پھر کھینچا تانی کرنا، ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا، یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ شروع میں یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ خود ان کی اپنی زندگی میں ہو چکا ہوا تھا کہ کس طریقے سے جب ابو ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ امت کے دو بہترین شخص جو ہیں وہ برباد ہو جاتے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپس میں بحث کی تھی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جو ایک وفد آیا تھا مسلمان ہو کر، تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ واپس جاتے تھے تو آپ ان میں سے ایک امیر مقرر کر دیتے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے رائے دی اور اس کے اوپر جو ہے حضرت عمر نے رائے دی۔ ان دونوں کی آپس میں جو ہے بحث ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ یہ آیات اتاری۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ اتنا حساس معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیلے نہیں کیا کہ معاملہ ختم ہو جائے، رفع دفع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل کی جاتی۔ دیر اینڈ دین یہ وحی اتری تھی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بول نہیں رہے تھے، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ کی اوپینین سے زیادہ تم لوگوں کی اوپینین جو ہے تم لوگوں کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ حدود مسجد بھی مسجد الحرام کی طرح ہیں، یعنی کہ مسجد نبوی کی جو حدود ہیں یہ بھی مسجد الحرام کی طرح قائم ہیں، اور حدود حرم میں بھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹیبلش کیا ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بھی ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ایمان جو ہے وہ سخت خطرے میں پڑ جائے گا، بلکہ ایسے شخص کے تو تمام اعمال ہی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، اور آخرت میں یہ شخص جو ہے وہ دیوالیہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو شخص کہا اگلی ہی آیت میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو کہ اپنی آوازیں رسول اللہ کے پاس، اندہ آیا نا، اندہ پاس اپنی آوازوں کو جو ہے وہ کم رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں تقوی ہے اور ہم سفر حج کے لیے تقوی ساتھ لے کر چلے تھے؟ جب ہم مسجد نبوی کے اندر اپنی آوازوں کو پست رکھیں گے اور خواہ جو ہے وہ شور مچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ مسجد نبوی کے اندر ادب آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنے والی تھی۔ اب مدینہ کے اپنے اندر جو ہے مدینہ کے اندر بھی جن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اور مدینہ کی اپنی امپورٹنس کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا جو ہے وہ سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، یثرب وہ اس لیے کہتے تھے بیماریوں کی جگہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ کے حکم پر یہ جو شہر تھا یہ یثرب سے مدینہ النبی بن گیا، اور مدینہ منورہ جس کو آج کہا جاتا ہے روشنیوں کا شہر۔ تو یہ کہ بیماریوں کا شہر نہیں رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کی تھی اور کہا تھا کہ اے اللہ جو مدینہ کی بیماری ہیں ان کو جوفا میں لے جا۔ تو منافقین جو ہے اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام مدینہ ہے۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ کے اندر، مدینہ میں پیش آنے والے مسائل اور مصائب کے اوپر جو شخص صبر نہیں کرتا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص منافق ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جو مدینہ کے اندر رہے اور اس کے مصائب اور آلام پر صبر کرے، اور پھر ایک اور حدیث میں کہ اور پھر اس طرح سے یہ کہ قبرستان بقیع میں جو ہے جو دفن ہو تو میں اس کی جو ہے وہ سفارش کروں گا۔ تو یہاں پر جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی جو ہے اپنی جو ہے وہ کتنی امپورٹنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، یعنی مدینہ کے راستوں پر فرشتے پہرے دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے نہ اس میں تعاون آ سکتا ہے نہ دجال۔ تو اس شہر میں تعاون اور دجال یعنی کہ وبائی بیماریاں جو ہیں وہ اس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی ہیں۔ تو یہ وہ شہر ہے جس کا اس قدر احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ شہر کا اس قدر ہے تو وہ جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج جو مسجد نبوی ہے جو کہ اس دور میں، جب کہ ہم آج کے دور کی بات کر رہے ہیں یا آج کے دن کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ شہر جتنا تھا وہ سب کا سب جو ہے مسجد نبوی کی توسیع میں مسجد کے اپنے اندر شامل ہو چکا ہے، اس کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ساری امپورٹنٹ جب ہم نے جان لی ہے تو اب ہمیں جو ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے کہ محبت اور عشق کے جو خود ساختہ طریقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اور مدینۃ النبی اور مسجد نبوی کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر وہ ادب آداب اور طریقے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں ان کا جاننا اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شاعر اللہ کے احترام کی نیت یہ تو ہماری نیت ہے نا، تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم جو ہے وہ ادب سیکھیں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ شاعر اللہ کے احترام کی نیت یہ۔ پھر سیکنڈلی جو ہے وہ کیا ہے؟ ادب اور احترام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جو جگہ ہیں نیکیوں کی، ان کا وزٹ کرنا اور ان کا جو ہے وہ ادب کے سارے جو طریقے ہیں اور مینرز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے وہ توفیق مانگنی ہے۔ محبت اور عشق کے خود ساختہ طریقے چھوڑنے ہیں، مدینۃ النبی اور مسجد نبی کی اہمیت جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہے اس کو سمجھنا ہے، پھر شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے، اور ادب اور احترام جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے ان جگہوں کے وزٹ کا، اسی کو جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سے اس کی توفیق مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیک کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو مسجد نبی میں عبادت کی نیت سے جایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجے زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے مسجد نبی کی زیارت میں ایک جو ہے وہ ہم نے کیا نیت رکھنی کہ اس مسجد میں جا کر عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر پڑھی ہوئی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی وہاں پر 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے دن میں تو سوچئے 5000 نمازوں کا ثواب۔ اور اس سے کوئی یہ رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ میں وہاں پر جاؤں اور 40 دن کی نمازیں پڑھ لوں یا 50 دن کی نمازیں پڑھ لوں، یا میں 2-3 مہینے وہاں رہوں اور خوب جو ہے وہ نمازیں پڑھ لوں، پھر اس کے بعد میری باقی دن کی نمازیں جو ہے یا باقی زندگی کی نمازیں معاف۔ ایسا کوئی جو ہے وہ اس میں سے کوئی رول جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے، کوئی ایسی ایکسیپشن نہیں نکل سکتی ہے۔ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اجر و ثواب میں آپ کو اگر اتنی زندگی ملے تو اس یہاں پر اس جگہ پر نمازیں پڑھ کے آپ جو ہے وہ سپوز ملے تو اتنی نمازیں پڑھیں گے نا، جب آپ کو زندگی ملی ہی کم ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، تو وہاں پر ہزاروں سالوں کی جو ہے وہ نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے، اور کہاں کے 1000 نماز، تو 5000 نمازیں 5000 سال کی تو ہماری جو ہے وہ زندگیاں نہیں ہیں، 5000 جو ہے وہ ہمارے کانشیس ڈیز نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں جا کر ان دنوں کو بہت احتیاط کے ساتھ اور جب جب موقع ملے وہاں پر نماز پڑھنا، اور پوری جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اس مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ بھی ہے۔ اب یہ ریاض الجنہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک یہ جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے جو ہے وہ ایک جگہ ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تحفہ جو دیا وہ کیا تھا کہ آپ کے ممبر سے لے کے آپ کے گھر تک، اس وقت تو ظاہر ہے آپ کا گھر تھا نا، آج اسی جگہ پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ یہ جگہ جو ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ مسجد نبوی میں اس جگہ پر خاص طور پر الگ سے کارپٹ کا کلر جو ہے وہ کر کے بچھایا گیا تاکہ زائرین کو جو ہے وہ پتہ چل جائے، اور وائٹ کلر کا جو ہے عموماً وہ کارپٹ وہاں پر بچھاتے ہیں۔ اور یہاں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، دھکے دیتے ہیں یہاں پر نماز کے لیے، بعض کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پتہ چل جائے جگہ نہ ملے تو اسی کے اوپر کڑتے رہتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے اور آپ اس جگہ کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہتے ہیں، موقع مل جائے تو اس کو غنیمت جانیں، موقع نہیں ملتا تو جو آپ کے دل کی خواہش ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی خواہشات کے مطابق انسان کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اجر دینے والا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے، دھکا دینے، پھر اس کے بعد بعض اوقات چونکہ ظاہر ہے کہ نسک کے اوپر آپ ٹائم لیتے ہیں، ٹائم الاٹ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو جگہ ہی نہیں ملتی، جب جگہ ملتی ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ کوسنے بیٹھ جائیں انتظامیہ کو، لوگوں کو، اور دل برا کر کے آ جائیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی خوشی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں عبادت کی ہے اس کو کریں، اور جو اللہ نے آپ کی عبادت قسمت میں نہیں کی ہے اس کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے، اللہ سے اس اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ آپ اپنا رخت سفر باندھ لیں۔ تو اللہ کو یہ عمل پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی اس مسجد میں لڑائی جھگڑا یا کسی بھی قسم کا ایسا بیڈ رویہ اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں اجر و ثواب لینے کے لیے، نہ یہ کہ اپنے اعمال جو ہے ان کو حبط کرانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جو ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے یہ ہے تو زمین پر مگر جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کی سرزمین کا ٹکڑا ہے یہاں پر۔ تو وہ یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو اس شاعر کا احترام کرنا بھی جو ہے وہ کیا ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس جگہ کی اتنی اہمیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر دفن ہوئے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کو موقع ملا، وہ بھی وہاں پر دفن ہوئے، اور جب حضرت عمر کا موقع آیا تو اپنی شہادت سے پہلے، جب ان کی ظاہر ہے کہ زخم لگ چکا تھا اور پتہ چل چکا تھا کہ اب بچوں گا نہیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت منگوائی کہ، اور کہا کہ جا کر ان سے کہنا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اور جب اجازت مل گئی تو کہنے لگے کہ میرے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن ہونے سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو بہت اہمیت تھی صحابہ کے نزدیک اس جگہ کی، اور اس جگہ پر 3 قبریں تو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے وہاں پر اس کے ساتھ آگے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ قبر ہے، اور وہ ان کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے برابر ہے۔ پھر اس سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو سینہ ہے اس کے لیول پر ہے، اور ایک قبر کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے، جو کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے اور اپنا وقت گزاریں گے، پھر اس کے بعد جب فوت ہوں گے تو وہ وہاں دفن ہوں گے۔ اس بہرحال یہ تو اس کے ساتھ ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آگے ہم جو ہے بات کرتے ہیں کہ ابھی ساری اہمیت جان لی ہم نے، تو اس مسجد میں بھی داخلے اور سلام کے کچھ جو آداب ہیں ان کو ہم دیکھ لیں، کیونکہ اہمیت جانے کے بعد ان باتوں کو، سنتوں کو، طریقوں کو اور ان کی پاسداری کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے ہم۔ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اس کو، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، یا دوسری جو چھوٹی دعا جو آتا ہے آپ وہ بھی جو پڑھ سکتے ہیں۔ اور تحیۃ المسجد جو ہے وہ ادا کریں گے، یعنی مسجد میں داخل ہوں گے تو 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کریں گے، جو کہ مسجد کا حق ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ فرض نماز کا ٹائم ہے، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ پھر تحیۃ المسجد پڑھنے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، پھر اب آپ جو ہے وہ فرض نماز پڑھنے میں شامل ہو جائیں گے، اور یہی جو ہے آپ کا تحیۃ المسجد بھی ہوگا اور فرض نماز کی ادائیگی بھی ہوگی۔ تحیۃ المسجد جو ہے وہ دراصل کیا ہے کہ آپ مسجد کا حق ادا کریں گے، اور مسجد کا حق کیا ہے کہ انسان جب مسجد میں جائے تو اللہ کی عبادت کرے۔ تو اب اگر آپ گئے وہاں پر اور وہاں پر فرض نماز کی عبادت کا وقت تھا، تو پھر آپ جو ہے وہ اسی عبادت میں اپنا حصہ ڈال کر یا اسی کے ذریعے سے جو تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا جو حق ہے وہ ادا کر لیں گے۔ پھر اس میں تھرڈ چیز ہے کہ حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ میں سلام بھیجیں۔ یہ اگر آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ملتی
تو پھر آپ کو جہاں جگہ ملی ہے آپ ادھر رخ کریں اور جو ہے وہ کہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ سنن بہقی کی جو ہے وہ الفاظ میں یعنی صحیح الفاظ ہیں کہ اس طریقے سے سلام کرنا چاہیے. اچھا پھر یہ کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اچھا پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر آپ کو جالی کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ تو آپ کو ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس سے آگے کی جو جگہ ہے وہ حضرت ابوبکر کی ہے اور اس کے بعد حضرت عمر کی ہے. تو جب آپ ان جگہوں پر جائیں تو پھر آپ جو ہے وہ کیا کہیں، السلام علیکہ یا ابوبکر صدیق، یا اور پھر جب حضرت عمر کی قبر مبارک تک جو ہے آپ کو جانے کا، ظاہر ہے قبر مبارک تو نہیں، وہ تو جالیوں کے باہر سے ہی ہے، لیکن یہ کہ جہاں پر بھی آپ کو کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر جو الفاظ آپ کہیں گے وہ کیا کہیں گے، السلام علیکہ یا عمر فاروق. اور یہ بھی سنن بہقی کی جو ہے وہ حدیث ہے جس کے یہ الفاظ ہیں. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم قبر مبارک پر جائیں اور وہاں پر جا کر جب آپ کو درود و سلام کہیں تو ان الفاظ سے کریں. یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ظاہر ہے کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور عموماً جو بہت ساری روایات ہیں احادیث کی وہ انہی سے جو ہے وہ لی گئی ہیں. جو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا تھا کہ یہ سفر پر روانگی سے پہلے، کسی بھی سفر پر روانہ ہوتے تو اپنے گھر سے تو پہلے کیا کرتے، مسجد نبی میں آ کر 2 نفل نماز پڑھتے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے حضرت ابوبکر صدیق کی قبر پر آتے، کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے باپ حضرت عمر کی قبر کی طرف جاتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابتا، کہ آپ پر سلام ہو اے میرے باپ. تو اس کے بعد جب سفر سے واپسی آتے تو وہ تب بھی پہلا کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبی میں تشریف لاتے، تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر رسول پر حاضری دیتے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی قبر پر اور اس کے بعد اپنے باپ کی قبر پر، اور یہی الفاظ جو ہے وہ دہراتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں حاضری کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور یہ کہ مسجد میں حاضری کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد قبر رسول پر حاضری کا پروٹوکول اور ادب جو ہے وہ کیا ہوگا. اور اس لیے پھر کیا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تحیۃ المسجد، حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے، اگر وہاں جالیوں کے پاس جانے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، درود ابراہیمی پڑھنا، یا پھر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر اس طریقے سے کہ السلام علیکہ یا ابا بکر اور السلام علیکہ یا عمر فاروق کہہ کر سلام بھیجنا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر رسول پر جو سلام کا طریقہ ہے یہ سمجھنا وہاں کے مختلف ہے، اور باقی جگہوں پر پھر ہم، یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ اس بات کے اوپر جو ہے وہ پھر بحث کرتے پھرتے ہیں. یہ بحثیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں اور پھر واپس آ کر بھی ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں کہ قبر رسول پر تو جو ہم سلام کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ جو باقی جب ہم واپس جاتے ہیں تو تب ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور وہاں پر جو دور رہنے والے ہیں وہ جو ہے وہ یا تو درود شریف پڑھیں، یا پھر یہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، وہ نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھیں. وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ سوال ہے بحثوں والا، ٹھیک ہے. تو اس بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سلام کرنے کا طریقہ ہمیں صحابہ سے پتہ چل گیا، اور دور رہ کر جو سلام کرنا ہے یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دور ہوتے تو جو نماز کے اندر درود ہے السلام علیکہ ایھا النبی وہ پڑھتے، یا درود ابراہیمی پڑھتے، اور پھر اگر جو ہے وہ قبر رسول پر جاتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے. تو السلام علیکہ ایھا النبی، درود ابراہیمی، یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ دور رہتے ہوئے ہے، اور قبر مبارک پر السلام علیکہ یا رسول اللہ ہے. یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر حالت میں ادب آداب اور الفاظ سکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں. ہمارا کام ہے ان کو فالو کرنا، نہ کہ اپنی خواہش اور عقل کو سامنے رکھتے ہوئے یا آگے رکھتے ہوئے بحث مباحثہ کرنا. اور اگر یہ کریں گے تو پھر کیا کریں گے، وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بحث پر روکا گیا تھا. اللہ کا حکم ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. جو کہہ دیا گیا تم سے بس اس تمہارا کام کیا ہے، اللہ کے بندے ہو تو وہی کام کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیا ہے کہ جب تم یہ پڑھو گے، یعنی درود ابراہیم پڑھو، یا پھر یہ کہ التحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر پڑھتے ہیں وہاں سے لے کر عباد اللہ الصالحین تک، ہم پڑھتے ہیں نا کہ التحیات للہ
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہاں تک پڑھے گا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں موجود ہر شخص تک اس کا سلام پہنچا دے گا۔ آپ جب یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا کام ہے وہ کیسے پہنچائے، یہ اللہ کے کام جو ہے ان کے بارے میں ہمیں سوچنا اور خود پریشان ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دے دی ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہمیں کہا جاتا ہے ہمارا کام ہے اتنا ہی کرنا۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا نبی، تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اسے اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ کیسے پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کیسے جواب دیتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی یا اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے خود وضاحت نہیں کی تو ہم خواہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا دماغ جو ہے وہ نہیں لڑائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ قبر مبارک میں ہی ہے، لیکن روح جنت الفردوس میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتی گھر میں ہونے کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح اور جسم میں تعلق جو ہے وہ برقرار ہے، وہ بھی کیسے ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں زیارت مسجد نبوی کے مسائل میں کچھ چیزیں جو ہیں جو ہمیں جاننا یہ بھی بہت ضروری ہیں کہ نفاق اور جہنم سے برات کے لیے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنے کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ مسجد نبوی کی جو زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا یہ بھی سنت سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا بھی درست نہیں ہے، یہ بھی سنت سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ہمارے جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ محبت میں تو بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن سنت میں اور اللہ تعالیٰ کے طور طریقوں میں بہت کچھ جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا ہے اس کو اپنی خواہش پر ترجیح دیں۔ قبر کی زیارت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ کیا ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے مدینہ کا سفر کرنا۔ جیسے پہلے میں نے نیت کے ضمن میں نے یہ بات جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے کہ آپ دونوں نیتیں اکٹھی کریں گے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کیے بغیر سیدھے قبر پر چلے جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ہم نے جو ہے وہ حدیث سے دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، آپ وہاں جائیں گے اور کیا کریں گے، السلام علیکہ ایھا نبی کہہ کر یا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر میلہ لگانا اور ہجوم جو ہے وہ اکٹھا کرنا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دعائیں کرتے رہنا، شعر پڑھتے رہنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرنا، سوچنا اور یہ سمجھنا کہ میں اس طرح سے باتیں کر رہی ہوں اور رسول اللہ جو ہے اس کو سن رہے ہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے تھے، جاتے تھے، سلام کرتے تھے اور وہاں سے چلے جاتے تھے، اور اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اور کیا کہا ہے کہ میری قبر پر جو ہے وہ میلہ مت لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ اسے مجھ تک پہنچا دے گا۔ تو پھر وہاں پر جانا، ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہو جانا، کھڑے ہو جانا۔ اچھا بعض اوقات آپ کہتے ہیں میں تو انڈیویجول ہوں، میں تو کسی ہجوم کو لے کر نہیں جا رہی، لیکن آپ تو وہاں سے ہل ہی نہیں رہے، ہٹ ہی نہیں رہے، تو جو باقی آ رہے ہیں وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے، پھر وہ بھی کھڑے ہوں گے، پھر اور پیچھے آئیں گے وہ بھی کھڑے ہوں گے، تو وہاں پر ہجوم لگ جائے گا۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ سلام کریں، آگے بڑھ جائیں، دعائیں کرنے کے لیے وہاں کھڑے نہ ہوں اور مزید باتیں کرنے کے لیے، شعر پڑھنے کے لیے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر رش لگانے کے لیے نہ کھڑے ہوں، بلکہ اپنی جگہ چھوڑ دیں اور دوسروں کو جو ہے آگے آ کر سلام کرنے کا موقع دیں، اور جو ہے وہ آپ باہر جا کر اب جتنا بھی جو ہے وہ درود پڑھنا چاہیں بیٹھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ ہاں، قبر رسول پر جو ہے وہ میلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی قبر کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ سر کو جھکانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سر کو جھکانا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ عبادت کا حصہ ہے مسلمانوں کے، اور اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اشاروں سے بھی جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ جو سجدوں کے حکم ہیں اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں منع کر کے گئے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب پرانے یہ لوگ فوت ہو جاتے تھے، انبیاء یا بزرگ، تو یہ قومیں کیا کرتی تھیں کہ
پہلے جو ہے وہ ان کی قبروں کے اوپر عبادت گاہ بناتی تھی، پھر وہاں تصویریں لڑکاتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدے کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بدترین مخلوق بنا کر جو ہے وہ اٹھائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے دعا کی تھی نا کہ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو نا ایسا وثن نہ بننے دینا، ایسا بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے۔ تو وہاں جا کر ہمیں ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ شرک میں مبتلا کر دیں، یا جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ہی اپنی زندگی میں متنبع کر کے گئے ہیں، منع کر کے گئے ہیں۔ اسی طرح غیر مسنون جو ہے وہ درود، مثلا درود تاج، لکھی ماہی، درود اکبر، مقدس، تنجینہ وغیرہ پڑھنا، یہ سب بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ سب شرکیاں ہیں۔ درود وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول نے سکھا دیا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ وہ درودوں کا تاج ہے، اور سب سے بہترین درود وہ ہے۔ یہ ہمیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ یہ درود پڑھیں گے تو اسے ہمارے پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، جو تاج ہے اسی کو پڑھیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اور پھر اگر مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی جو ہے وہ کافی ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ دعا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، اس کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا میں اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا، یہ بھی سنت سے جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ قبر کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ کھڑا ہونا، یہ بات جو ہے کہ ہم اس کو پہلے جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ امور ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جو باقی اعمال کیے ہوئے ہیں، اتنی محنت سے سفر حج کیا ہے اور مدینہ تک ٹریول کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، جسم لگایا ہے، محنت کی ہے، وہ سب ضائع چلا جائے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ مدینہ منورہ میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو دیکھنا ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوگا، جن کا استعمال کرنا برکت کا باعث ہوگا۔ ان میں سے ایک جو ہے مدینہ منورہ کی کھجور اجوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائیں، اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کو پہلے ہی شوگر کا زہر ہو لگا ہوا تو وہ پھر احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مزید ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کے بعد ایسی جو احادیث ہیں انہی کے اوپر شک کرنا شروع کر دے۔ یہ صحت مند جسم کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں جو دوسرے مقامات ہیں جن کی فضیلت ہے، ان میں سے ایک مسجد قباء بھی ہے، اور یہ مسجد جو ہے یہ پہلی مدینہ منورہ سے پہلے جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی، اور مسجد قباء کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جائیں۔ اس کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی ہمارے شوق کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجد قباء میں جا کر اگر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد تنعیم سے یا مسجد عائشہ سے جا کر بار بار جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور جا کر عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہم نہیں جانتے، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل نہیں تھا، معمول آپ نے بنایا نہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے جب حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا ہے تو انہوں نے بھی صرف حضرت عائشہ کو احرام بندوایا، یا انہوں نے حضرت عائشہ نے احرام باندھا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے وہاں سے احرام نہیں باندھا کہ وہ بھی جا کر کہیں کہ حضرت عائشہ اگر عمرہ کر رہی ہیں تو چلو مجھے بھی موقع ملا ہے، میں بھی ایک دوسرا عمرہ کر لوں۔ تو انہوں نے ایسا کوئی جو ہے وہ کام نہیں کیا، لیکن اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ عمرہ کے برابر ہے، وہ اللہ کے رسول نے ضرور بتا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مدینہ میں ہیں، ہفتہ ہیں، 2 ہفتے ہیں، تو روزانہ بھی اگر آپ ایک دفعہ جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر دیتے ہیں تو عمرے کے برابر ثواب جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر ہفتے میں ایک دفعہ سواری پر سوار ہو کر یا پیدل ضرور جو ہے مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے عمرے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا آپ کو، اور دوسرا جو ہے وہ ایک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو تازہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ مسجد قباء جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو یہیں پر آ کر ٹھہرے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی باہر کی طرف مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں واقع ہے، اور اس بستی کا نام اس وقت قباء تھا، اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس مسجد کا نام بھی مسجد قباء جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 8 ربیع الاول کو 13 نبوی بروز دوشنبہ مطابق 23
سپتمبر 622 کو جو ہے وہ ہجرت کر کے یثرب کی اس بیرونی بستی میں پہنچے تھے۔ اس وقت مدینہ کا نام ابھی یثرب ہی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے پھر اس وقت اس کا نام جو ہے اس کو یثرب سے چینج کر کے مدینہ النبی رکھا گیا تھا، اور پھر 14 روز یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جس سے قرآن مجید نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد قرار دیا جس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے جو شروع میں تلاوت سنی تھی وہ بھی اسی مسجد کی تعریف میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی وہ تھی۔ اچھا، اب یہ کہ آپ نے اجوا کھجور سے بھی فائدہ اٹھا لیا، اور قباء کی مسجد میں بھی آپ کو موقع ملا اور آپ نے وہاں پر عمرے کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیے، تو اب ایک اور جگہ جو ہے امپورٹنٹ ہے جو کہ رہ گئی ہے، وہ ہے بقیع غرقد۔ بقیع غرقد جو ہے یہ جنت البقیع بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہاں مدفون لوگ جو ہیں ان میں ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جیہ صحابہ ہیں، شہداء ہیں، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں، اہل بیت ہیں۔ تو یہ جو بقیع غرقد کا جو قبرستان ہے یہ بھی بڑا جو ہے وہ اہم ہے، تو یہاں پر جائیں اور جا کر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ بقیع غرقد جانا اور جو بقیع غرقد میں مدفون تھے ان کے لیے دعا کرنا، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں نے کیا جو ہے وہ بنا لیا کہ قبروں پر جانا، مزاروں پر جانا اور ان سے اپنی بخشش کی درخواست کرنا، جبکہ یا ان سے جو ہے اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے اللہ سے درخواست کرنے کی دعائیں کرنا۔ تو اصل جو ہے وہ طریقہ کار کیا تھا کہ قبرستان جانا اور ان قبر والوں کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ گناہوں کو بخش دے۔ تو ہمارا بھی جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی بھی جگہ قبرستان جانے کا موقع ملے، یہ مزاروں قبروں وغیرہ کی بات نہیں کر رہی میں، قبرستان میں جانے کا موقع ملے تو وہاں جا کر جو ہے وہ یہی کام کریں کہ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ تو یہ جو ہے بقیع غرقد جو ہے، پھر یہاں پر جائیں اور جا کر جو ہے وہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس کی جو دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو کیا کہتے؟ السلام علیکہ۔ یہاں پر آتا ہے دار قومی مؤمنین، لیکن بعض جگہوں پر الفاظ آتے ہیں السلام علیکہ یا اہل الدیار، اہل الدیار المؤمنین والمؤمنات، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں پر آتا ہے نا وَآتَاكُم مَّا تُوعَدُونَ غَدًا مُعَجَّلُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ، اور اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ اچھا، یہ یہاں پر جو ہے وہ الفاظ کچھ اور طرح سے بھی ہیں، لیکن عام جو الفاظ سے ہیں کسی بھی قبرستان میں جا کر دعا کرنے کے، ان میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے مختلف اور تھوڑا سا جو ہے وہ سمپل ہیں۔ آپ اس دعا کو بھی جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں اور ان الفاظ کو جو ہے دہرا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو جو ہے وہ عربی میں مشکل ہے تو آپ آرام سے اردو میں بھی جو ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو گھر والے مومنوں، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ کل تمہیں جلدی دے دیا گیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم سے آ ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی، اور اے اللہ بقیع غرقت والوں کے لیے مغفرت فرما۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ آپ کا معمول تھا بقیع غرقت والوں کے لیے بھی دعا کرنا، اور پھر اس کے علاوہ جو احد کے شہداء تھے وہاں پر جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو جبل احد ہے یہاں پر بھی آپ جائیں، یہاں شہداء احد کی جو ہے وہ قبریں ہیں، ان کی زیارت کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ زیارت کرتے ہوئے جبل احد کو جو ہے مشاہدہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، تو مومنین کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے۔ تو اگر احد پہاڑ کو اللہ کے رسول سے محبت تھی تو ہمیں بھی جو ہے وہ احد پہاڑ سے محبت ہے، تو اس محبت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ جا کے اس کو وزٹ کریں، تو یہ بھی جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ کہ واپسی کا سفر ہے، اب واپسی کے سفر میں کن کن چیزوں کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے یہ بات جو ہے وہ جاننا، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ مکہ سے ہی واپس آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ظاہرہ مدینہ جاتے ہیں، زیارت مدینہ کرتے ہیں اور قبر رسول پر حاضری دیتے ہیں، پھر واپسی کا سفر کرتے ہیں، اور اس سارے سفر میں اب کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور جو ہے وہ گلے شکوے ہوتے ہیں، گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ احساس اور ہونے چاہیے ان کیفیات کو اپنے ساتھ رکھنا اور ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ گھر واپس آتے ہوئے دل میں حمد و شکر کے جذبات ہوں اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار ہو، زبان سے اس کا جو ہے وہ اظہار ہو۔
سفر سے واپسی کی جو ہے وہ دعائیں، ان کا اہتمام ضرور کریں۔ اہل خانہ سے ملنے پر دعا کریں، اور جو دعا کریں وہ کیا ہے؟ اوبن لربنا توبن لا یغدر علینا ہوبن، اور اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ پلٹنے والے ہیں ہم اپنے رب ہی کے حضور توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جو کہ ہم پر گناہوں کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ یہ جو حج کا سفر اختیار کیا ہے، یا یہ کہ مدینہ کی زیارت کی ہے، سفر کیا ہے، یہ اس سب میں ہمارے اوپر گناہ کا کوئی اثر جو ہے وہ باقی نہ رہے، کیونکہ اگر جو ہے وہ حج باقی رہے، طواف باقی رہے، حج کا ہنگامہ رہے، مگر انسان کے اندر اللہ کا خوف باقی نہ رہے، اللہ کا احساس باقی نہ رہے، تو سب کچھ رہ جاتا ہے، بس انسان مومن نہیں رہتا، ایمان جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہم حج پر جاتے ہی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہیں، گناہ معاف کرانے کے لیے ہیں، تو لہٰذا واپسی کے سفر میں یہ سارے احساسات اور فیلنگز کا ساتھ ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ان جگہوں سے جدائی جو ہے، یہ بھی انسان کو اس کا دکھ جو ہے وہ ہو، اور اس کا احساس، اور یہ احساس جو ہے یہ ہونا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان ریگریٹ ہو، شرمندہ ہو، یا دوسرے کو شرمندہ کرے، بس یہ احساس جو ہے وہ انسان کو ظاہر ہے جب یہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو ہے ان لوگوں کی سنت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور ایمان میں بہت آگے تھے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تھے تو اونٹ یا گائے کو جو ہے وہ ذبح کرتے، لہٰذا حجاج کرام سفر سے واپسی پر اس سنت پر عمل کریں، یہ صحیح بخاری پر ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو جو ہے اس بات کا مکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے وہ حج کا خرچہ کر کے آیا ہے، اور پھر یہ کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ سب کو جو ہے وہ دعوتیں دیتا پھرے اور لوگ آئیں، اور پھر اگر اس کو دعوتوں کا اہتمام وہ نہیں کر سکتا تو خوب اس کو لتاڑیں، اور پھر یا پھر یہ کہ منہ بنا کر جائیں، یا دلی دل میں جو ہے وہ برا جانیں، ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اہتمام کر سکتے ہیں تو آپ کریں، نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے۔ اچھا، حج کے بعد کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال ہمیں رکھنا ہے؟ واپس آنے کے بعد دوران حج عمرہ پیش آنے والے خوشگوار تجربات کا ذکر لوگوں سے کریں، اور اس دوران میں ناخوشگوار واقعات کا ذکر کر کر کے اپنا اجر ضائع نہ کریں، یعنی کہ میں تو تھک گئی، وہ فلاں جگہ کے لوگ تھے، وہ تو راستہ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ جو کالے تھے، اور وہ جو نیلے تھے، اور وہ جو پیلے تھے، اور وہ جو ساڑیاں پہننے والے تھے، ان سب کا اس طریقے سے ذکر کرنا انسان کے اجر کو کم کر دیتا ہے، اس کے غرور اور انا کو جگا دیتا ہے۔ اور یہ غرور اور انا اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا وہ جو ارشاد ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، اللہ اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ ان کا پھر ذکر اس طریقے سے کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کر بھی تکبر جو ہے وہ دل میں ہی رہا ہے، جبکہ گئے وہاں پر کیا کرنے ہیں؟ عاجزی کرنے۔ تو یہ واپس آ کر پتہ چلے گا ہماری باتوں سے کہ وہاں کتنی عاجزی کی ہے، کتنا تقوی اختیار کیا ہے، اور لوگوں کے بارے میں ہماری جو ہے وہ کمنٹس کیا ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ دوران حج کی جانے والی عبادات کی روح کو واپس آنے کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے، اور سب سے بڑی روح کیا ہے؟ حج کی تقوی۔ جو اگلا ہمارے لیے ہے دیکھنے کا مقام، وہ یہ ہے کہ غیر شرعی اور فضول کاموں سے بچنا ہے، یعنی کہ حج میں جو ظاہر ہے کہ اللہ کے حضور حاضری دے کر جو ظاہر ہے کہ گناہ معاف کرائے ہیں، تو واپس آ کر دوبارہ ان فضول اور غیر شرعی کاموں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا کہ دوبارہ گناہ کا گراف جو ہے وہ بڑھنے لگے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ چیز دیکھنے والی یہ تھی کہ وقت پر نماز ادا کرنے کی جو عادت وہاں پر ڈالی ہے، اس کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، اس کے اوپر دھیان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس نے آپ کو حج مبرور کی سعادت جو ہے وہ بخشی ہوگی۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور حج مقبول کے لیے اور حج مبرور کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کی شرط ہے، ادب آداب اہتمام کے ساتھ ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی شرط ہے، مناسک حج جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی شرط ہے، اور پھر جو سارے گزشتہ گناہ اس سلسلے میں معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حج مبرور کرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آئندہ کے لیے آپ پوری شوری کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے الگ رکھیں، گناہوں میں دوبارہ آلودہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ درست تعلق رکھنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ یہ جو بھی حج کے لیے جاتا ہے نا، پھر آپ جب واپس آئے تو اس کو ضرور جو ہے، جو آپ آگے ہی اس کے ساتھ جب باتیں کریں، جو وہاں کے تجربات، یا پھر یہ کہ وہ اپنی ایک روحانی کیفیت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو آگے سے جو ہے وہ آپ ضرور یہ مشورہ دیا کریں کہ اس روحانی کیفیت کو برقرار رکھنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں۔ لوگ جو ہے وہ پھر ان کو مشورہ دیتے ہیں، اچھا پھر تم عمرہ کرنے کے لیے جانا، اچھا پھر تم دوبارہ حج کے لیے جانا، اور وہ بھی آگے سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور عمرہ بھی آپ نے جو ہے وہ مدینہ سے جب آئے ہیں تو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کیا
کیا ہے۔ تو اس حج اور عمرے کے درمیان آپ کیا کرتے رہے ہیں ساری زندگی؟ 23 سال کی کا عرصہ جو آپ کو نبوت کے بعد ملا ہے، وہ قرآن ہی کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، قرآن ہی کے ساتھ آپ کا شغف تھا، قرآن ہی کے اوپر عمل تھا، جس کی وجہ سے آپ کی روحانی کیفیت جو تھی وہ بلند تھی، اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ ایک سرٹن لیول پر جو ہے وہ قائم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کو اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے جو اس نے اپنے پیغمبر کو سکھایا تھا، اور ہم اس کو فالو کرتے ہوئے حج مبرور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ زیارت مدینہ، اس کے برکات، اس کے فیوز، ان سے بھی جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، اس سعی کو جو ہے وہ قبول کرے۔ جو حج پر جانے والے ہیں وہ ہمارے لیے، کلاس کے باقی لوگوں کے لیے، جو انتظامیہ ہے، ایڈمنس ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے لیے آپ کا یہی تحفہ کافی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ جو حج پر جاتا تھا آپ اس کو کہا کرتے تھے کہ حج پر جانے والے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جو لوگ بھی جا رہے ہیں ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے، یہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جو ہے وہ اکٹھا کرے، اور وہاں پر ہمیں ان سارے تجربات اور باتوں کو ایک دوسرے سے سننے کا موقع نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔